سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والترغيب والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ممبر پاک پر جلوہ افروز مقدس علماء کرام، جیسا کہ ابھی نقیب اعظم ہندوستان میرے عزیز بھائی مولانا محبوب گوہر صاحب نے کہا کہ کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں، تو شکار ماں کروں یا کہ تذکیر آفتاب کروں، میں کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں کا معاملہ ہے. اس لیے کہ یہاں جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. الحمدللہ ان میں سے ہر شخص بڑی بڑی کانفرنسوں اور بڑی بڑی الحمدللہ مجلسوں کی کامیابیوں کی ضمانت کرنے والی شخصیتیں ہیں. یہ جو نقیب ہے وہ نقابت میں بے مثال ہے، جو خطیب ہے وہ خطابت میں بے مثال ہے، جو شاعر ہے الحمدللہ وہ اپنے لب و لہجے کی شاعری میں بے مثال ہے. بس یہ کہ خصوصیت کے ساتھ اس وقت استاد العلماء کی حیثیت سے مفکر اسلام ادیب بے بدل حضرت علامہ مفتی قمر الزمان صاحب قبلہ تشریف کرتے ہیں، اور تمام یہ میرے جو بھائی ہیں، عزیز ہیں، بزرگ ہیں، رائے پور سے اور ہندوستان کے متفرق علاقوں سے تشریف لائے کہ حضور حیدر ملت کی بارگاہ میں خراج تحسین اور اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کر سکیں. انہی میں یہ ناچیز بھی آپ کے سامنے حاضر ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر قبل میرے عزیز حضرت اکمل ویشالی صاحب سے آپ نے سماعت کیا کہ آج کوئی تقریر کیا کرے گا. ہر کوئی اپنے دل کا درد بیان کرنے کے لیے حاضر ہے، اور حضور حیدر ملت سے جو اس کی وابستگی رہی ہے ان یادوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے سبھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تو چند منٹ کی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما طیبا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک قطع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اے مدینہ بلائے
مدینہ بلائے اے آمنہ کے لال مدینہ اور مرنے کے پہلے گنبد خضرا دکھائے مرنے کے پہلے گنبد خضرا دکھائے اور آرزو ملاحظہ کریں یا رسول اللہ سنائے آپ ہر عاشق سے قدر شریف لائے اور بھائی کو شیف سنانا اسی جیسے سورج کو جناب دیں میں تو کہتا ہوں مولانا رسول ہے اور رسول ہے جیسے ملت کی قیامت کا نام مولانا کرتا ہاں جی تو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کی ایسی رہی کہ آج کی ذرا سا ملاحظہ کریں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں کہ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے یا رسول اللہ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے ایک دن حضور خواب میں بولے نا ہاں ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ شروع ہوا نہیں اس لیے کہ دہلی کے سارے لوگ بول رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک بول نہیں رہے اور خیر میں بولنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا اس لیے کہ میں تقریر کرنے آیا ہی نہیں میں تو اپنے دل کی بات سنانے کے لیے آیا ہوں ہزار بارات لڑکی سب کی بے دلی پہ روتی نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے پھر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پیدا اور غالباً کسی نے کہا شاعر کا نام تو نام کو یاد نہیں ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا وہی ہوا آپ کو شاعر کا نام بتا دو کہ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی محال نہیں زہر نصیب جو گلشن بنائے اور بات لکھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں میرے اللہ ان کی قبر پہ ہزار رحمت و نور کی بارشیں فرمائے جب بھی مجھے خط لکھا کرتے تھے نا تو خط کی ابتدا وہ اسی سے کرتے تھے کہ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی محال نہیں
زہے نصیب جو گلشن بنائے صحرا کو، اور قلندر لاہوری کا ایک دوسرا شعر مجھے یاد آتا ہے، اس لیے کہ آج میں اس شخصیت کے الحمدللہ کل تلک وہ شخصیت میری نگاہوں کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ آج کی زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ میں محمد کو بتا ہی نہیں رہی۔ جب چھوٹے تھے یہ شعر انہوں نے یاد کرایا تھا، مولانا عبدالقادر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ عروج آدم خاکی سے، یہی آدم خاکی جو سامنے لیتا ہے نا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ حاضرین محترم، یہاں پر میرے بعد بڑی بڑی معزز شخصیتیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے خطباء ابھی میرے بعد تشریف لائیں گے اور وہ آپ کو بڑی اچھی تقریریں سنا کر کے جائیں گے۔ میں تو آج اپنے اس مسیحا کو یاد کرنے کے لیے آیا ہوں جس نے کمرار کے ایک جاہل جلال الدین کو الحمدللہ مفتی جلال الدین، اپنی تعریف اپنے ان سے کرنا گناہ ہے، لیکن آج الحمدللہ یہ کہتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر فخر ہو رہا ہے کہ ایک جاہل کو عالم بنانے والا الحمدللہ وہ ہمارے سامنے ہے، ایک بے نور کو بانور بنانے والا وہ ہمارے سامنے ہے، ایک ایسے انسان کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا کہ جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، ایک ایسے گنگے کو بولنا سکھایا کہ جس کی زبان مانتے ہوئے الحمدللہ۔ ایک مسیحا وہ جو وہاں سامنے لیتا ہے اور ایک مسیحا وہ جو میرے بغل میں بیٹھا ہے الحمدللہ۔ اس مسیحا سے ملانے والا مسیحا یہ ہے جس کو دنیا حضور خبریں اہل سنت ہے۔ ہاں وہ دن کا کیسے بھول جاؤں، سن 1984 کا غالباً جون کا مہینہ تھا، میں حضور خبریں اہل سنت کی انگلی پکڑ کے قرآن سے مینا پور تک، برسات کا زمانہ تھا، کبھی پانی میں کبھی کیچڑ میں کبھی سوکھے راستے میں مینا پور آیا، اور مینا پور سے مظفر پور ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ سن 1984 میں ایام ابی اشرفیہ ازہر ہند کی زیارت جس کے ذریعے سے مجھے میسر آئی، اس شخصیت کا نام حضرت علامہ مولانا فضلالزماں مصباحی ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ لے کے جانے والا الحمدللہ وہ بھی آج زمانے میں بے مثال ہے، اور انہوں نے لے جا کے جس کے حوالے کر دیا اللہ نے اسے بھی وہ شخصیت تشریح میں ایک حادثہ ہوا، اس حادثے میں ایک صاحب ایک بچے کو، دوسرے بچے نے، آپ سب لوگوں کو جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، تو ایک بچے کا انتقال ہو گیا، پھر اس ساتھ سارے چھوٹے بچے اشرفیہ میں ممنوع ہو گئے۔ میں یوں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اللہ میرے والد بزرگوار نے پھر سے مجھے اسلام پور پہنچایا، میرے والد صاحب نے اسلام پور پہنچایا، اور اسلام پور جن کے ذریعے میں پہنچا وہ میرے برادر مکرم اللہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، میرے بھائی مرحوم جناب رضا الحق صاحب حضرت کے بڑے بھائی، وہ مجھے اسلام پور لے کر کے گئے، اور اسلام پور سے جو میرے زندگی کا سفر شروع ہوا وہ آج تلک جب تلک حضرت کا حیات رہے، میں نے جو لکھا، میں نے جو پڑھا، میں نے جو سنا، میں نے جو سنایا، میں نے جو الحمدللہ تقریریں کی، جو کتابوں میں جو میرے مضامین شائع ہوئے،
حضرت اپنے ہاتھ سے مجھے تقریر لکھ کر کے دیا کرتے تھے اور مجھ سے رکھواتے تھے اور جب صحیح یاد نہیں کر پاتا تھا تو ڈنڈے بھی مارتے. آج الحمدللہ حضرت کی اس کرم فرمائی کا اور اللہ کی نعمت کا تحدیث نعمت کے طور پر یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی بڑی سے بڑی کانفرنس ہو اور ہندوستان کا بڑا سے بڑا عالم بیٹھا ہو, بڑا سے بڑا فقیر بیٹھا ہو, بڑی سے بڑی آپ جلال الدین کی تقریر کروائیے, نہ مجھے کسی کا مفت میرے اوپر خالی بنتا ہے اور نہ کسی کی شخصیت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حیدر ملت, قدس چہلم شریف, حضرت علامہ جلال الدین صاحب مصباحی. باتیں بہت ساری عرض کرنی ہے لیکن پھر کیا معلوم یہ جو موقع ہے یہ مجھے میسر آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں جو ایک امیجنگ کر کے آیا تھا, میں جو ایک تصور بات کر کے آیا تھا, میں جو سوچ کر کے آیا تھا کہ حضور حیدر ملت کے عرص چہلم میں بہت سارے علاقوں کے لوگ آئیں گے, بہت سارے گاؤں کے لوگ آئیں گے, بہت سارے شہروں کے لوگ آئیں گے اور بہت سارے مریدین ہوں گے, معتقدین ہوں گے, متوسلین ہوں گے, آپ کے شاگردوں کی جماعت ہوگی. تو الحمدللہ شاگرد بہت سارے دکھ رہے ہیں, آپ کے متوسلین بھی بہت سارے دکھ رہے ہیں, لیکن جو میری امیجنگ تھی, جو میرا تصور تھا, جو میری فکر تھی, اس فکر کے اعتبار سے یہاں پر مجھے لوگ نہیں. آج مجھے یہاں پر ہے کہ مولانا جمال صاحب, مولانا بلال صاحب اور کمال ہے یہاں پر نہیں ہے. مجھے اصل میں جو ضروری بات کرنی ہے وہ یہ کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج والے بھی اور آپ کے سامنے, سب سے پہلے میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا. اتنے لوگ ہیں جو حضور حیدر ملت سے سچی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سارے لوگ ہی سچی محبت کرتے ہیں, تو کیا ہماری محبت حضور حیدر ملت کے محنت کے ساتھ دفن ہو جائے گی؟ بولو, میں آج آپ سے جواب چاہتا ہوں. ویڈیو بنا لینا بھائی, میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں, میری تقریر کی ویڈیو بنا لینا, بعد میں بنا لینا. میں جو بات